السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے شب برات. بہت غور سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. زمانے سے شب برات مناتے آ رہے ہیں، لیکن اگر یہ شب برات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے اس رات میں، اگر ویسا ہے تو عبادت میں شمار کی جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو لغو ہے، گناہ ہے. شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے کی اور اس دن کو روزہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کو مسجد میں ادا کرتے تھے اور سنت اور نفل وغیرہ گھر پر پڑھا کرتے تھے. فرمایا اپنے گھروں کو ویران نہ کرو. تو اگر اس رات میں بھی نفلیں گھر میں ادا کی جائیں تو وہ بھی بہتر ہے. اگر مسجد میں ادا کر لی گئیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں. لیکن اور بھی جتنی رسم و رواج ہے، لائٹنگ کا کرنا، حلوہ کا بنانا اور گانے بجانے کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے سب گناہ کا ذریعہ ہے، چونکہ اس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں تو وہ عمل کرنا ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اس رات میں اللہ توفیق دے تو نفل نماز پڑھیں اور دن میں روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرماتے ہیں، مگر 5 لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے. ان میں سے ایک وہ بدنصیب ہے جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. اور دوسرے اس شخص کو جس شخص میں بغض ہو، کینہ ہو، دل صاف نہ ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. اور تیسرے اس شخص کی جو تکبر میں اپنے پائجامے کو یا لنگی کو ٹخنے کے نیچے پہنتا ہے. اگر یوں باندھا تو صحیح تھا ٹخنے کے اوپر، لیکن نیچے چلا گیا تو اس پہ اللہ پکڑ نہیں فرمائیں گے. اس کے پیچھے ایک چیز ہے تکبر، گھمنڈ. اگر اس کی وجہ سے اس نے اپنے تہبند کو نیچا کیا یا پائجامے کو نیچا کیا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اور چوتھا شخص وہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض رکھا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، ان پر غصہ کیا، ان سے زور سے بولا، ان کے سینے کو چیر دیا، ایسی باتیں کہی.
ایسی باتیں کہی جو ان کے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی، اللہ اس شخص بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور پانچواں وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہو۔ ان 5 شخصوں کی اللہ بخشش نہیں کریں گے، باقی سب کی بخشش فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی اس کام میں ملوث سے شرک کرتا ہے، اللہ سے توبہ کر لے۔ اور توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شب برات کو ہی توبہ کرے یا رمضان میں ہی توبہ کرے، جب بھی وہ توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، بشرطے کہ دوبارہ وہ گناہ جان کر نہ کرے، سچی توبہ کر لے کہ اللہ آج سے شرک نہیں کروں گا، اب تو جو کیا تو معاف کر دے اللہ، اور پھر دوبارہ شرک نہ کرے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے آگے قبروں پہ جا کر کے، کسی بزرگ کی مزار پہ جا کر کے ان سے اولاد کا مانگنا، ان سے نوکری کا مانگنا، ان سے چیزوں کا سوال کرنا، یہ سب شرک ہے۔ کافر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم قبروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، سن لو۔ اور اس شخص کی جو تکبر میں کپڑے کو نیچے پہنتا ہے، ٹخنے کے نیچے پہنتا ہے، عورتوں کے لیے ٹخنے کے نیچے اور مردوں کے لیے ٹخنوں کے اوپر پہننے کا حکم ہے۔ ہم جب بھی کپڑا سلوائیں ٹخنے کے اوپر سلوائیں۔ اگر ہم نے ٹخنے کے نیچے سلوایا تو جب تک وہ کپڑا ہمارے جسم پر رہے گا ہم پر گناہ حاصل ہوتا رہے گا، اللہ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے بارے میں اس چیز پر ضرور توجہ دیں کہ جب بھی لڑکوں کے کپڑے سلیں تو ٹخنوں کے اوپر ہونے چاہیے، تیمن ٹخنوں کے اوپر باندھنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو ایک سنت کو زندہ کرے گا، ایسے وقت میں جب لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے، اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نہ ہم شرک کریں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا اور اللہ مغفرت کر دے گا۔ اور نہ ٹخنے سے نیچے کپڑا گھمنڈ تکبر میں سلوائیں، تکبر نہیں رہنا چاہیے، اور نہ دل میں کینہ اور بغض ہونا چاہیے۔ کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنا بھی قرآن پڑھے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جس کے اندر جو ہے بغض ہوگا، کینہ ہوگا۔ دل کو صاف رکھیں۔ اکثر عورت مرد سب اس مرض میں ملوث ہیں۔ ذرا سی زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، ذرا سی جو ہے کوئی بات کہہ دی تو نہ ان کے مرنے میں جائیں گے، نہ ان کی شادی میں جائیں گے، نہ کسی میں جائیں گے۔ نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ شخص، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن دل میں بغض نہ رکھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، ہم تو سمجھتے ہیں 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اگر نماز قبول ہوتی تو دل میں بغض اور کینہ نہ ہوتا۔ اور ماں باپ کے سامنے عف نہ کریں، ان کی خدمت کریں، اور جن کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو نماز کے لیے کہیں، اور پیار سے محبت سے ان سے باتیں کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں۔ شریعت کے خلاف کوئی کام ہے اس میں کوئی تعاون نہ کریں۔ تو ماں باپ کو خوش رکھیں گے، اللہ مغفرت کر دے گا۔ اور شراب پینے والا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ فوری چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو یہ مبارک رات جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، 5 ایسے شخص ہیں جن کی مغفرت نہیں اللہ کریں گے، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو دن میں روزہ رکھنا اور رات میں نفل پڑھنا، گھر میں پڑھ لیں، صرف اعتکاف کی حالت میں مسجد میں نفل اور سنتیں ادا کرنا چاہیے۔ باقی اپنے گھروں کو ویران نہ کرو، گھروں کو نفلی عبادات سے آباد کرو، اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان میں بھی تشریف لے جا کر مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ ویسے بھی جاتے رہنا چاہیے قبرستان، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہنا چاہیے۔ قبرستان جانے سے ایمان بنتا ہے کہ یار ہمیں بھی ایک دن
جو ہے قبرستان آنا ہے، لاؤ تیاری کریں. اگر نماز میں سستی ہے تو اس پر محنت کریں کہ نماز میں سستی نہ ہو. 5 وقت کی نماز جو ہے اس کی پابندی کریں. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، سچ بولیں، حلال کمائیں، اپنے بچوں کی حلال مال سے پرورش کریں، جھوٹ نہ بولیں. جو مال جھوٹ بول کر کمایا جائے گا اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. رشوت لینا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، حرام کھانا، گالیاں بکنا، یہ سب چیز اللہ کو ناپسند ہے. ہم سب چھوڑ دیں، ورنہ جس دن موت آئے گی تو سارا نقشہ بدل جائے گا اور سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا. نہ بیوی کام میں آئے گی، نہ بچے کام میں آئیں گے، کوئی کام میں نہیں آنے والا اس دن. نہ کسی عورت کا شوہر اس دن کام میں آئے گا، نہ اس کے بچے کام میں آئیں گے. سب چھوڑ، جسم کے زیور اتر جائیں گے، تن کے کپڑے اتر جائیں گے، ہاتھوں گھڑیاں چھین جائیں گی، چشمے اتار دیے جائیں گے اور کفن میں لپیٹ کر، چونکہ مسلمانوں نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا جائے گا. پھر قبر میں تمہارا معاملہ منکر نکیر کے ساتھ پڑے گا. پھر وہاں کے عذاب ہیں. جس شخص نے دنیا میں اللہ کی مان کر اس کے نبی کے طریقے سے زندگی گزاری، اللہ تو اس کے لیے قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما لیں گے. اور جس نے اپنی خواہشات پر گزاری تو قبر کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ اور کھچر کے برابر بچھو، یہ سب اس پر مسلط ہو جائیں گے. قبر دبا دے گی، پسلی پسلی میں گھس جائے گی. یہ خوبصورت سے چہرہ جو ہے قبر کی مٹی کھا جائے گی، ہڈی ہڈیوں سے جدا ہو جائیں گی. اس کی فکر کیا کریں؟ روزانہ صرف فکر کیا کریں؟ تو ویسے بھی قبرستان جاتے رہنا چاہیے اور مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے. قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور چاہے تو غریبوں کو کھانا بھی کھلا دے، چونکہ ثواب کی رات ہے. یا کچھ کوئی بیمار حیران ہے اس کو کچھ نقد دے دے اور مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرے. یہ طریقہ سنت کے موافق ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، حلوہ بنانا، مسجدوں کو لائٹنگ کرنا، سجانا، یہ سب اسراف ہے اور سب گناہ ہے، سب گناہ ہے. اس پر کوئی ثواب اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے. فاتحہ کرانا، گھر میں کھانا نکال کے رکھ دیا، اس پر ایک مولوی صاحب آئے فاتحہ کر رہے ہیں، وہ غیر محرم ہے، گھر میں چلے آ رہے ہیں. سمجھا گیا؟ یہ سب رسم و رواج ہے جو ہم سے پہلے پیر کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نہیں کیا، کسی پیر کا عمل، کسی بزرگ کا عمل ہمیں نجات نہیں دلا سکتا. یہ سب رسم و رواج ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، جس کو صحابہ نے کیا، تابعین طب تابعین نے کیا. ہم اس چیز کو کریں، اس چیز کو کریں، کوئی نئی رسم و رواج نہ نکالیں. تو یہ مختصر تھا شب برات کے بارے میں، ہم نے سوچا بتا دیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صحت کے لیے دعا کریے گا، اللہ میں صحت عطا فرمائے. اور ایسے ہی خوب دین کی باتیں آپ کو بتلانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ہمیں اللہ پاک اپنے علم سے علم دے، اپنے حلم سے حلم دے، ہمارے بھی اخلاق کو اچھا کر دے اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی سنیے گا، عمل کریے گا اور اس کو اپنے تمام جاننے والوں میں بھیجیے گا. جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ یہ سارے ہدایت کو سبسکرائب بھی کر لیں گے تاکہ ان تک ہمارے بیانات پہنچتے رہیں. آج کل بیانات کم ہو رہے ہیں چونکہ طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے بیان کے بعد اس کو لوڈ کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں آسانی سے، اس لیے کم ہوتا ہے. بہرحال انشاءاللہ جیسے بھی ہو سکا دین کی باتوں کو آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.